بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے کسی بھی موقع پر اس بالغ نظری کا، اور میں سب کی بات کروں تو ایک طرف آپ کی بے تحاشا آبادی، دوسری طرف بالکل ان پڑھ اور جاہل آپ کی قوم، اور تیسری طرف ایک نوجوانوں کا ایسا انبار ایک ڈوبتی معیشت کے ساتھ، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو چیز آئین میں جس کے لیے کوئی ایک پرسکرپشن دے دی گئی وہ ناقابل بحث بات ہے. اس کو لوگ الیکٹ کریں، سیاسی جماعت وہی آنی چاہیے، کسی اور کی مرضی سے نہیں آنی چاہیے. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈائیلاگ ہے، میں صرف پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب ان کا حل نکلتا ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھ کر نکلتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کیفیت میں ہم ہیں، ڈائیلاگ کی کوئی صورت باقی بچی ہے؟ کیا ڈائیلاگ ایک مستحکم جس میں سب اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں اور طے کریں کہ یار پاکستان مشکل میں ہے، جیو پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ان کے اثرات بھی آنے شروع ہو رہے ہیں، تو کس طرح پاکستان کو اس عدم استحکام سے نکال کر استحکام اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اس وقت وہی ایک ادارہ آپ کا آئین کہتا ہے جس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے اجتماعی طور پہ کہ اس کا حل یہ ہے، اور پھر سب کو وہ حل ماننا ہے. وہ ادارہ ایک ایسی تقسیم کا شکار ہے کہ ہر کوئی دوسرے پر انگلی اٹھائے کھڑا ہے کہ آپ وفاق کی نفی کریں ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ آپ عدلیہ کی آزادی کی نفی کریں اور اس میں کسی کے ساتھ فریق ہیں. تو مجھے تو اس کے علاوہ وجہ کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی. یہ ان ساری باتوں کو دہرانے سے، یہ ساری چیزوں کو دہرانے سے شاید ہمیں کچھ حاصل نہ ہو. بات یہ ہے کہ اب آگے کیا کریں. جو آپ نے سوال کیا کہ جی کیا اسیری جو ہے، میں بڑی ایمانداری سے یہ کہتا ہوں اور بڑی دکھے دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں نہ تو اس کے نظام احتساب کی کوئی حیثیت رہی ہے اور نہ ہی اس کے نظام انصاف کی کوئی حیثیت رہی. اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس وقت ایکیوز میں ہوں یا کوئی اور ہے، کیونکہ جب اداروں سے بحثیت مجموعی اعتماد اٹھ جائے تو پھر یہ بات تو طے کرنے کی رہ نہیں جاتی کہ جی ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ فلاں کو ٹھیک معطوف ٹھہرایا گیا یا نہیں ٹھہرایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ 9 جنوری کو اس ملک میں ہوا، 9 مئی کو جو اس ملک میں ہوا، وہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب یہ بہت آسان ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ایسا ہونا ہی تھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ کہا بھی ہے اس سے پہلے، کہ جب ریاست بہت سی چیزوں سے یا ریاست کے ادارے ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کسی ایک نیریٹو کو یا تو اپنا لیتے ہیں یا اس سے صرف نظر کرتے رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کچھ ایسے حادثات کی صورت میں نکلتا ہے. یہ پہلا ایسا حادثہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے ملک میں جو ایکسٹریمزم کی لہر آئی، ہمارے ملک میں جو ایتھنک ایکسٹریمزم کی لہر آئی، جو ہماری ریلیجس ایکسٹریمزم کی لہر آئی، اس کی بنیادی وجوہات بھی یہ تھی کہ کچھ نیریٹوز کو جن کو شروع میں ان کی جڑ پہ اکھاڑ دینا چاہیے تھا، ان کو بہت لمبے عرصے تک پیٹنے کی گئی. اور آج جس چیز کا ہمیں سامنا ہے وہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے، سیاسی ایکسٹریمزم ہے، جس کو آپ نے شروع میں کہا کہ ہم کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں، ہم کسی کا نقطہ اختلاف سننے کے روادار نہیں ہیں. اور میں بہت تسلی سے، بالکل بغیر کسی ایک لمحے کے بھی توقف کے یہ کہوں گا کہ یہ نیریٹو جو ہے یہ پچھلے کچھ سال کی پیداوار ہے. سیاسی مخالفتیں ہوتی تھیں، سیاسی نقطہ نظر پہ اختلاف بھی ہوتا تھا، اور پھر ایک بنیادی احترام کی فضا پہ بھی معاملات کو چلنے کی. آئیڈیل نظام سیاست بالکل نہیں تھا، اور شاید کسی بھی ملک میں دنیا میں نظام سیاست آئیڈیل نہیں ہوتا. لیکن ایسی صورتحال پہ اس کو لے آنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ ساری چیزیں اسی وقت کسی درستگی کا رستہ اپنائیں گی جب اس تقسیم کو جو ہر ادارے میں، ہر معاشرے کے ہر شعبے میں آ چکی ہے، اس کو ہم کسی طرح ختم کریں. ہمارا فوکس میرے خیال ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا سیاست کا اوور ڈوز اتنا ہے، اور روز چونکہ یہی مسئلے ہم دن رات سنتے رہتے ہیں، تو آج کی ہماری گفتگو بھی اسی پہ فوکس ہے. جو ہماری ناگہانی جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، ان میں سے ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نیا سینسس ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ کی آبادی 2.4 کے بجائے 2.7% کی رفتار سے پچھلے سینسس سے اب تک بڑھی ہے. اور اس حساب سے
2035 تک تقریباً 40 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی۔ تو حامد میر صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ جی درخت اگر آپ نے اتنے کاٹ دیے اور یہاں تک پہنچا دیے، میں یہ کہتا ہوں کہ درخت اگر آپ لگانے بھی شروع کریں گے تو اس کی تعداد، آبادی کی یہ تعداد، رفتار جو اس میں انکریز کی ہے وہ یہ کھا جائے گی۔ دوسری آپ کہانی یہ دیکھیں کہ آپ کی جو اسکول سے باہر بچوں کی تعداد ہے وہ دگنی ہو گئی ہے سر۔ تو ایک طرف آپ کی بے تحاشا آبادی، دوسری طرف بالکل ان پڑھ اور جاہل آپ کی قوم، اور تیسری طرف ایک نوجوانوں کا ایسا انبار ایک ڈوبتی معیشت کے ساتھ، جس میں نہ تو ان کے لیے کوئی ملازمت کے مواقع ہیں اور نہ ہی کسی کاروبار یا کسی اور چیز کے مواقع ہیں۔ اس وقت اس ڈائیلاگ کا سارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی طرح ہم عام ایک دوسرے سے اختیارات کی تقسیم کے ایک معاملے پہ، معاہدے پہ دستخط کر کے اور کہیں کہ اس کے بعد یہ باقی سب کچھ جو ہے یہ اسی طرح چلنے دیا جائے۔ تو پھر اگر ڈائیلاگ ہونا ہے تو یہ ذرا وائڈر بنیاد پہ ہونا چاہیے، ہمارا کنسنسس ایک نیشنل ہونا چاہیے، اور اس میں پھر ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پر بھی اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح حامد صاحب نے کہا کہ خالی الیکشن ہونے سے تمام مسائل کا حل نہیں ہو جائے گا، میں کہتا ہوں الیکشن ہونے سے شاید کسی بھی مسئلے کا حل، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن اپنے وقت پہ نہیں ہونے چاہیے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو چیز آئین میں جس کے لیے کوئی ایک پرسکرپشن دے دی گئی وہ ناقابل بحث بات ہے، اس پہ بحث کرنا ہونا کسی بھی مہذب معاشرے میں وہ بحث ہونی نہیں چاہیے، ہو رہی ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر جو اہم چیزیں ہیں جو تیزی سے خط غربت سے نیچے ڈھلکتے اور لڑکتے ہوئے لوگوں کی تعداد میں جو ہوش ربا اضافہ ہے، جو تقریباً دگنا ہو چکا ہے 2017 سے لے کے 2023 تک، یہ بھی اس ایجنڈے کا اور اس کنسنسس کا اور اس گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پھر اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں الیکشن ہو اور پارٹی اے یا بی یا سی برسر اقتدار آ جائے۔ اور میں جب یہ بار بار کہتا ہوں کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پہ جب میں فوکس ڈالتا ہوں تو وہ اس حوالے سے ڈالتا ہوں کہ اگر 2018 میں ایک چیز ہو گئی تھی تو 2022 میں حامد صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا، کسی دن زیادہ میرے خیال ہے موڈ میں آئیں گے تو شاید یہ بتا دیں گے، ان کا اکثر زرداری صاحب سے خاصی گفتگو رہتی ہے، تو بتا دیں گے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ نے شہباز شریف کے علاوہ کسی اور پہ اتفاق نہیں کرنا۔ مجھے یہ پتا ہے، معلوم انہیں ہے، لیکن شاید آج مناسب نہیں سمجھتے کہ آج یہ بتائیں، تو جب جائیں گے بتا دیں۔ کہنے کا میرا مطلب یہ سب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے کسی بھی موقع پر اس بالغ نظری کا، اور میں سب کی بات کروں، میں کسی ایک کی بات نہیں کروں، اس بالغ نظری کا یا اس سیاسی سمجھ اور سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تمام تر سوچ سمجھ اقتدار کے حصول تک ہے، اور میں بڑے احترام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ پھر اس تباہی کے دھانے پہ پہنچنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ دوبارہ سے بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے اور اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں پھر ایک سیاسی جماعت اقتدار میں آ جائے بغیر کسی، چاہے کوئی بھی آئے، جس کو لوگ الیکٹ کریں، سیاسی جماعت وہی آنی چاہیے، کسی اور کی مرضی سے نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم اسی سفر پہ دوبارہ چل پڑے کہ تمام آئین، تمام قانون، تمام حقوق، تمام پارلیمنٹ کی جو اختیارات ہیں ان سب کو پھر سے کچھ ڈال کے کسی